اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات نبض میں کریں گے کہ عمر کے لحاظ سے کون سی نبض ہونی چاہیے۔ حضراتی صحابی اور چھوٹی سی بات ہو گئی، دو نبض پر مکمل بات ہوئی، ایک پر 6 پر اس کی عمریں جو ہیں وہ بھی سمجھا دی۔ اللہ کرے آپ اور ہم سب اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ 2 نمبر تحریک 10 کے بعد، جیسے میں نے پہلے بتایا، 10 کے بعد عمر بچے کے بعد لڑک بن کی، اب یہ نہ شیر خار بچہ رہا ہے نہ یہ ٹھوس غذا والا بچہ ہے، اب یہ لڑک پن میں چلا گیا، لڑک پن میں پہنچ گیا۔ اور لڑک پن وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر ہر طرح کی قوتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ وقت جو ہے لڑک پن کا، اس میں 2 نمبر تحریک کا، اس میں بیماری نہیں ہوتی۔ جہاں قوتیں بن رہی ہوں وہاں مرد کی طرف قوتیں چھائی ہوتی ہیں۔ یہی وقت ہے جب لڑکا کے اندر مادہ بننا شروع ہوتا ہے، اسی عمر میں ہی شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہت ساری قوتیں اندر، تمام قوتیں وہ اجاگر ہو کر وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ یہاں اس وقت عمر پر والدین کا خصوصی جو رجحان بچوں کی طرف ہونا چاہیے، اس عمر والے کو یہاں کیا کھانے کو دینا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے قانون مرزا کے حکیم بیٹھے ہیں، ان سے مشورہ کر لیا کریں، مل لیا کریں۔ ڈاکٹروں کے پاس تو آپ کو صرف بات ملے گی متوازن غذا، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں متوازن غذا کس کو کہتے ہیں۔ ہر عمر کا ایک مزاج ہے، اس مزاج کے مطابق کھانا پینا ہوگا تو وہ آدمی آگے بڑھے گا، صحت میں رہے گا۔ اگر وہ نہیں تو مرض میں چلا جائے گا۔ ایسے بچوں کو مٹر، آلو، بند گوبھی، پھول گوبھی، بینگن، میتھی وغیرہ سبزیوں میں رکھی جائے۔ شوربے والی مچھلی بچوں کو کھلائی جائے۔ کٹے کا گوشت، جس کو بھینس کا گوشت کہتے ہیں، بھینس کا گوشت، مگر بھینس کا بچہ کٹا وغیرہ کا ہو تو اس عمر میں بہت اچھا رہتا ہے۔
بجائے اس کی کہ تنبے کا کھلایا جائے یا اور کوئی گوشت کھلایا جائے. گائے وغیرہ کا اس عمر میں گوشت اچھا نہیں ہوتا. یہ عمر جو ہے آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ 18 سال کی عمر تک 9 سال کے بعد چلنی شروع ہوگی اس کی غذائیں، اور یہ تحریک 18 سال تک کرنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے 13-14 سال والا بچہ کہ آپ کو 3 نمبر بھی ملے گا، 4 نمبر بھی ملے گا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری غذائیں وہ اس کے لیے ہم بہتر نہیں. اور بازار میں جتنی بازاری ہے اس میں برگر ہے، پیزا ہے، کئی کچھ اور کچھ ہے. وہ ان کو اپنی تحریک سے آگے لے جاتے ہیں. وہ ان کے لیے غلط ہوتا ہے. نشو و نماس بچے کی صحیح نہیں ہو سکتی. والدین کو چاہیے اس چیز کا بہت خیال رکھیں تو بہتر غذا سے ہی سنبھالا جائے بچوں کو، ادویات سے نہیں. انشاءاللہ بہت بہتر رہیں گے. اس کے بعد 3 نمبر جس کو کہتے ہیں جوانی پوری جا گئے. کسی اس سے پہلے کسی لڑک پن 16-18 کے بعد بھرپور جوانی میں قدم رکھ سے بچہ 3 نمبر نبض ہو تو وہ ٹھیک رہتا ہے. اگر 3 نمبر نبض شدت لے جائے، اعتدال سے آگے گزر جائے تو وہ نقصان دہ ہے. اب لڑکا ہے چاہیے تو 3 نمبر نبض، اگر اس کی 4 نمبر نبض بن گئی ہے اس کا اعتدال بھی ہو تو غلط ہے. اعتدال صرف ٹھیک کرنا نہیں ہے، عمر کے لحاظ سے نبض کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر یہ نبض 40 سال تک، 45 سال تک اگر کوئی حکیم ہے تو اس کو سنبھالتے ہوئے اس کو شدید نہ ہونے دے، اس نبض کو کہاں تک لے جائے گا وہ بہتر رہے گا. اللہ پاک ہمیں ان باریک بینی کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان کو اچھی طرح سمجھیں. کچھ میرے بولنے میں بہت کمی ہے، میری آواز ٹھیک نہیں ہے، مگر بھائی بار بار سن لیں ان کو تو آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کے بچوں کے لیے فائدہ ہے، آپ کے گھر کے لیے فائدہ ہے. بیماریوں میں نہیں جاؤ گے. جو پیسے لگانے پڑ رہے ہیں غذا کا صحیح خیال رکھتے ہوئے عمر کے حساب سے آپ گھر کو چلائیں تو انشاءاللہ مرضوں سے بچے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کھاؤ گے وہی ہو جاؤ گے، یہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ تو بات کو نہیں سمجھتے. ہم نے ان کی نگرانی کرنی ہے.
ان کو سبزیاں لا کر دے ایسی پکانی ہے، اس میں سمجھ کر گوشت کون سا استعمال کرنا ہے۔ اللہ پاک سب کو پیسہ دے، کوئی آدمی اس غرور میں کہ میں بڑا گوشت کیوں کھاؤں، کٹے بھینس کا گوشت اچھا نہیں، ہم تو چھوٹا کھائیں گے، کوئی اچھی بات۔ صحت پیسوں میں نہیں ہے، صحیح غذا میں ہے۔ جو ترش پھل ہیں 18 سال کی عمر تک وہ کھلائے جائیں، ہم کی ترشی رکھتے ہوں اپنے اندر کہ انسانی جسم کو ترشی کی ضرورت ہے۔ اور جوانی میں 3 نمبر میں میرے سارے بھائی جانتے ہیں کہ 3 نمبر کی طبیب حضرات جانتے ہیں سب کہ کون کون سی غذائیں ہیں، ان کو استعمال کروائیں اور خود بھی کریں، اپنے اپنے گھروں میں بھی، اور اپنے مریضوں کو بھی بتایا کریں۔ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اللہ کے فضل سے بہتر رہے گی، مرض اتنی نہیں پھیلے گی جو آج حالات ہوئے ہیں۔ بچے بیمار ہیں، جوان بیمار ہیں، مرد بیمار ہیں، عورتیں بیمار ہیں، شادی شدہ بیمار ہیں، غیر شادی شدہ بیمار ہیں۔ کہاں سے آ گئی تھی؟ صرف ہماری غذا کا ہمیں علم نہیں کون سی کھانی چاہیے، کس وقت کیا کھانا چاہیے، وہ نا علمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔